بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے سورۃ الانفطار کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ سورۃ الانفطار یہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے، اور اس سورت کے اندر بھی قیامت کے متعلق اور ہمارے اعمال اور اس کے لکھنے کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ کسی شخص کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آ رہا اور وہ حرام پہ حرام کام کرتے جا رہے ہیں، یعنی اس سے حرام کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہو، کمانے کے ہو، یا کسی بھی طریقے سے وہ حرام کام میں مبتلا ہے، وہ سورۃ الانفطار کی ایک مرتبہ تلاوت کرے اور ترجمے کے ساتھ کرے۔ اور اگر وہ شخص خود نہیں اس بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اور شخص ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، حرام کمانے میں، حرام کھانے میں، حرام کھلانے میں، یا کسی بھی حرام کام میں وہ مبتلا ہے، آپ اس کے لیے بعد نماز فجر شروع میں درود شریف 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورۃ الانفطار پڑھے، آخر میں پھر درود شریف آپ ان کے لیے جو ہے دعا کرے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس شخص کے لیے دعا کرے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، چاہے وہ آپ کا بچہ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، دوست ہو، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اور اگر ایک شخص خود اس بیماری میں مبتلا ہے، اس سے حرام خوری، حرام کاری ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس عمل سے نکلوں اور راہ راست پر آ جاؤں، ہدایت مجھے مل جائے، تو وہ بھی اسی طرح اس عمل کو کرے۔ آخر میں ایک دعا ہے، وہ دعا 100 مرتبہ پڑھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو پھیر دے، اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ اللہ سے دعا کرے تو یہ عمل، یہ جو دعا ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھے، اور سورۃ الانفطار شروع میں اور آخر میں درود شریف 3 مرتبہ، اور سورۃ الانفطار 1 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہوگا، آپ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جتنے بھی ہیں معاشرے میں، ان سب کو فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ وظائف ہم بتاتے اس لیے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، معاشرے کے اندر امن آ جائے، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے، ہمارا بھی یہی مقصد ہے، اور آپ اسی مقصد سے پڑھیں کہ معاشرے سے جو گندگی ہے، جو گناہ ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔